حسن بھائی آپ بھی ہمارے شو میں آئے, آپ نے بھی اپیلیں کی, آپ نے تو پریزیڈنٹ سے بھی اپیل کی, آرمی چیف سے بھی اپیل کی, لیکن کسی کے کانوں پہ جو نہیں رہی تھی. کیا کہیں گے؟ ابھی سمیع بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, کہ جن لوگوں نے ان کو لگایا, یہ کہتے ہیں کہ طارق بگٹی جیسا آدمی وہ کہاں سے پی ایچ ایف کا صدر بن گیا جس کو کہ خود ہاکی کا الف بے نہیں پتا. آپ نہیں سمجھتے کہ ہاکی میں آپریشن کی ضرورت ہے, اور کون کرے گا اگر ضرورت ہے تو یہ آپریشن؟ دیکھیں مجھے تو افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم نے اتنی اپیلیں کی, سارے اولمپئنس نے کی ہیں, لیکن کوئی اثر نہیں. مطلب نو ون از پشڈ. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے نا کوئی جو ہے وہ انیشیٹو نہیں لیا گیا, کوئی انیشیٹو نہیں لیا, اور نہ کوئی انٹرسٹڈ ہے. تو اگر انٹرسٹ وہاں اس لیول پہ نہیں ہے تو پھر کہاں سے ہاکی دوبارہ سے ریوائیو ہوگی اور آگے جو ہے وہ دوبارہ سے اسی نام پہ پاکستان کا نام روشن کرے گی. تو آپ لوگ اور آپ اور سمیع بھائی اس طرح مایوسی کی بات کریں تو جو لوٹ مار کا ٹولہ ہے ان کے تو مزے آ جائیں گے نا حسن بھائی. آپ لوگ تو پاکستان کے سبز لالی پرچم کے لیے کھیلے, آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے, آپ کو ریٹائر ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, سمیع بھائی کو اتنا عرصہ ہو گیا, لوگ اب تک نہیں بھولیں. تو پھر لوٹ مار کا ٹولہ جو ہے یہی کام کرتا رہے گا؟ نہیں, تو لوگوں کی محبت ہے کہ ہمیں نہیں بھولے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہم اتنا جتنا بھی پروٹیسٹ کریں ہم کرتے رہیں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رک گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے نا اس کے. کم از کم ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اولمپئن میں سے کوئی لے لیں, کوئی ایسا بندہ لے لیں جو پراپر ہو, جو سمجھتا ہو ہاکی, جو اسپورٹ سمجھتا ہو, جو فنڈز لا سکے. یہ سب چیزیں جو ہیں اس آدمی میں کوالٹی ہے, اور اس طرح کے بہت بے تحاشا لوگ پاکستان میں ہیں. سمیع بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں حسن کہ ہمیں کمپرومائز کسی حالت میں بھی نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ. یہ کوئی ان کا نہ کوئی کردار ہے, نہ اچھے کھلاڑی ہیں, اور مختلف 3 دفعہ یہ آ چکے ہیں, اور 3 دفعہ کی پرفارمنس ان کی یہی ہے کہ پاکستان کی رینکنگ 14ویں نمبر پہ ہے. تو ہمیں تو ان سے دور رہ کے ایک ایسا فورم بنانا چاہیے جو کہ ملے. ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے, میں اور اصلاح, کوئی 1 سال پہلے. اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا. تو اللہ کرے ہم یہ شور بچاتے رہیں گے. اور میں مرزا اقبال کے متعلق کہتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح یہ لگے رہتے ہیں. اچھی بات ہے, ہاکی کا پرچار ہونا چاہیے. کیا کہیں گے حسن بھائی؟ جی بالکل ہے. دیکھیں اپوزیشن تو ہونی چاہیے ہر جگہ, اور ہماری اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہے. ہمارا تو ایک ہاکی کے جو ہم نے اتنی محنت کر کے اس مقام تک پہنچایا تھا, ہم جتنے بھی پرانے اولمپئنز اور ورلڈ کپ جیتے ہوئے لوگ ہیں, میں اور دنیا کے نامور کھلاڑی ہیں یہ سارے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اعتراض کر رہا ہے جتنے بھی ہیں, ایک نہیں, میں اکیلا نہیں, یا سمیع اکیلے نہیں ہیں, تو جتنے بھی پرانے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اتنے خدمات کی ہیں پاکستان کی, 10 سال 15 سال ہاکی کے لیے, اور میڈلز لائے اور لارلز لائے اپنے ملک کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہے وہ بہتری کے لیے جا رہے ہیں. اگر بہتری سمجھتے ہیں ہم, تو ہم بولتے رہیں گے, ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے یہاں تک کہ بہتر ہو جائے, لیکن ایڈمنسٹریٹیو بھی اور ہاکی بھی. لیکن حسن بھائی اب انہوں نے پیرالل ایسوسیشن بنا دی ہیں. کہاں آپ بریگیڈیئر عاطف کے دور میں, یا آپ ایئر مارشل نور خان کے دور میں, یا جمالی صاحب, یا جنرل عزیز, یا نواز ٹیوان, آپ بے شمار لوگ آئے, ان کے فاروق فیروز خان, فاروق عمر, ان کے دور میں کبھی آپ نے دیکھی کہ پیرالل ایسوسیشن ہوئی ہو؟ نہیں, پیرالل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہیں بھی, ابھی بھی نہیں ہونی چاہیے. بس یہ ایک انفارچونیٹ ہے بات, کسی ایک جگہ پر آ کر اس کو ختم کیا جائے, گورنمنٹ لیول سے ختم کرایا جائے. وہ لیگل تو یہاں پہ بھی جو مقدمے چلتے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اقتدار کے لیے اگر انلیگل ایسوسیشن بنائی جائیں گی, پیرالل ایسوسیشن بنائی جائیں گی, تو وہ لوگ جو یہ بنا رہے ہیں وہ پھر ہاکی کے کھیل سے تو مخلص نہیں ہوئے, پھر تو ان کا اپنا ذاتی مفاد آگے آ جائے گا. ہاں بالکل, ذاتی مفاد تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا اسپورٹس میں. جس وقت ہم کھیل رہے تھے اس وقت نہیں تھا, اور آج بھی نہیں ہے. اور کسی بھی اسپورٹس مین کو جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے. جہاں ملک کا مفاد ہو وہاں سب چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ حسن سردار, نامور ہاکی اولمپئن ہمارے ساتھ تھے. سمیع بھائی, حسن بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیرالل ایسوسیشن اب آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں بھی ایک بنا دی گئی, اور ادھر ادھر بھی بنا رہے ہیں, تو یہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے سارا کام. پہلے ایک جسٹس صاحب, ریٹائرڈ جسٹس صاحب کو تیار کر لیا انہوں نے. اچھا, اب اور سنا ہے کہ ایک اور صاحب آ گئے ہیں, جتوئی صاحب, احسان جتوئی صاحب, ان کو سندھ کا پریزیڈنٹ بنا دیا. انہوں نے کبھی ہاکی نہیں کھیلی, کرکٹ کھیلتے تھے. جی, یہی بڑا ظلم ہے
کہ وہ تو یہ سب لوگ چاہتے ہوں گے دل سے کہ شاید پاکستان ہاکی کی کوئی پروموشن کریں یا کوئی خدمت کریں، لیکن جو بنانے والے ہیں وہ کمال لوگ ہیں، وہ صرف اپنے سروائیول کے لیے ہیں کہ ہم کسی طرح سروائیو کریں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے جتوئی صاحب نے ان کو بتایا کہ ان کی جو پریزیڈنٹ سے بہت زبردست لائن ہے، بعد میں پتہ چلا کچھ نہیں ہے، تو یہ اس چکر میں آ گئے کہ فنڈز لے کر آئیں گے، وہ کروڑوں روپے لے کر آئیں گے، اگر وہ لے آئیں گے تو پھر ان کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ خود ہاکی مطلب انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ پٹاروں میں کھیلتے رہے ہیں، وہ کیڈٹ کالج پٹاروں میں، ایون شہباز شریف، نواز شریف صاحبان، ان کو بھی شوق تھا ہاکی کا، اور اسپورٹس کے منسٹر تھے شروع میں یہ پنجاب میں، تو ان کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی دیکھیں سوائے ایک ارشد ندیم کے کوئی ہوپ نہیں، اور ارشد ندیم کا بھی میں یہ بتاؤں کہ فٹنس کا مسئلہ ہوا، نہیں، چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو ایک دفعہ گیم آف دی ڈے ہوتی ہے، آپ انڈیویجول میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی کھلاڑی کا ایسا نہیں ہے، وہ ببکا تھا جو جیولن والا تھا، ہائی جمپ والا تھا، یا وہ جو اسپرنٹر تھے بڑے، وہ ایک الگ ایکسیپشن تھے۔ ان جیسے جو ہیں یہ ہوئے ہمارے ہمسایہ ہوئے ممالک جو ہیں، یہ تو کبھی کبھی ایک اچھا شاٹ لگ گیا تو لگ گیا، تو لیکن گڈ لک، ہی براٹ گولڈ میڈل ان اولمپک گیمز، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ہم ایک بریک لے رہے ہیں، ہاکی اولمپئن سمیع اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک کے بعد جلد